بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آپ اس سیزن 3 قسط نمبر 35 میں دیکھیں گے ارطغرل الیار کو زخمی حالت میں اپنے قبیلے لے آئے گا۔ الیار کی حالت کافی نازک ہوگی۔ ارطغرل عارف کو کہے گا جلدی سے الیار کا علاج کریں۔ عارف صاحب جلدی سے الیار کو شفا والے خیمے لے جائیں گے اور وہاں پہلے الیار کے زخموں کو گرم لوہے سے داغیں گے، پھر مرہم پٹی کریں گے۔ ارطغرل اس سب سے بہت پریشان ہوتا ہے اور اسے ڈر ہوتا ہے کہیں اورال الیار کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سرداری تخت پر قبضہ نہ کر لے اور چودار قبیلے میں انتشار کا سبب نہ بنے۔ اور یہی بات امیر سعد الدین کوپیک کو بتاتا ہے کہ مجھے اورال پر تفتیش ہے، کہیں اورال الیار کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بد امنی کا سبب نہ بنے۔ امیر سعد الدین کوپیک کہتا ہے اورال ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ ارطغرل مجھے صرف اس وقت اسلحان خاتون کی فکر ہے کہ وہ اب اس وقت کس حال میں ہوگی۔ اسلحان خاتون کے بارے میں جو بھی جانتا تھا ہم نے ان سب کو مار دیا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اسلحان خاتون کہاں ہے؟ دوستو یہ مکمل اردو میں ویڈیو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں نے لنک دے دیا ہے، آپ اس لنک پر کلک کر کے مکمل اردو میں یہ ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو ہماری ویب سائٹ پر امیر سعد الدین کہتا ہے اسلحان یا تو بھوک پیاس سے یا پھر کسی جنگلی جانور کے شکار سے مرے گی۔ ارطغرل کہتا ہے آپ فکر نہ کریں، میں نے روشان اور دوسرے سپاہی اسلحان کو تلاش کرنے کے لیے بھیج دیے ہیں، وہ ان کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچ جائیں گے۔ امیر سعد الدین کوپیک کہتا ہے مجھے آپ کے سپاہیوں پر پورا بھروسہ ہے، لیکن میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے سعد الدین کوپیک خیمے سے باہر آ جاتا ہے۔ دوسری طرف ویسیلیوس اورال اور الیار کی موت کی خبر کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ویسیلیوس کا جاسوس آ کر بتاتا ہے باتوان نے گھیر لیا تھا اورال اور الیار کو۔ الیار بری طرح زخمی ہو گیا تھا، لیکن آخری وقت پر ارطغرل اور اس کے سپاہیوں نے آ کر دونوں کو بچا لیا ہے۔ ویسیلیوس یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے جاسوس کو کہتا ہے اب تم امیر سعد الدین کوپیک کے پاس میرا پیغام لے کر جاؤ گے اور اسے کہو گے کہ اگر اسلحان کے بارے میں معلومات چاہتے ہو تو ابھی میرے قلعے میں آ جاؤ۔ ویسیلیوس کا جاسوس امیر سعد الدین کوپیک کو پیغام پہنچاتا ہے، پھر امیر سعد الدین کوپیک سیدھا قلعے چلا جاتا ہے۔ ویسیلیوس امیر سعد الدین کو کہتا ہے اگر آپ اسلحان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے تو آپ کو اس کے بدلے مجھے ہانلی بازار دینا پڑے گا۔ امیر سعد الدین کوپیک اس کی اس شرط سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں اپنی ریاست کے خلاف نہیں جا سکتا، تمہیں ہانلی بازار دینے کا مطلب سلجوقی سلطنت کی زمین پر قبضہ دینا ہے۔ یہ کہہ کر امیر سعد الدین کوپیک کئی قبیلے واپس آ جاتا ہے۔ دوسری طرف اورال اپنے قبیلے کے تمام سرداروں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے سب نے میرے حق میں بیعت کرنی ہے، اور جیسے ہی پہلے تو اورال اگر مر گیا تو ٹھیک، اگر بچ بھی گیا تو آپ نے جرگہ بلانے کی درخواست کرنی ہے، اور جیسے ہی جرگہ وہ بلائے گا تو آپ سب نے نئے سردار کے انتخاب کے لیے میرا نام انتخاب کرنا ہے اور مجھے چننا ہے اس میں۔ تو باقی سارے سردار تقریباً آدھے سے زیادہ سردار اورال کی بات پر متفق ہو جاتے ہیں، لیکن ایک سردار انکار کر دیتا ہے اور وہ جیسے ہی خیمے سے باہر نکلنے لگتا ہے اورال خنجر سے اس کو مار دیتا ہے۔ دوسری طرف امیر سعد الدین کوپیک قلعے سے واپس سیدھا کئی قبیلے آتا ہے اور آ کے ارطغرل کو ساری صاف صاف بات بتا دیتا ہے کہ گورنر اس سے کیا چاہتا ہے۔ امیر سعد الدین ارطغرل کو کہتا ہے کہ میں اس کی بات ہرگز نہیں مان سکتا، کیونکہ اگر میں اس کی بات مان لیتا ہوں تو اس کا مطلب سلجوقی زمین پر ان کو قبضہ دینا ہے۔ ارطغرل
امیر سعادتین کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ اس کی بات مان لیں۔ امیر سعادتین کہتا ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے آپ دشمن کو اسی کے طریقے سے اس کو مار سکتے ہیں۔ ارطغرل کے سپاہی نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور آگے ویسیلیوس کے سپاہیوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ لڑائی میں تمام بازنطینی سپاہیوں کو ارطغرل کے سپاہی مار دیتے ہیں۔ نورغل روشان سے کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہم صحیح رستے پر ہیں اور ہم ان کے قریب پہنچ چکے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے۔ روشان یہ پیغام ارطغرل کو پہنچا دیتا ہے۔ ارطغرل امیر سعادتین کو کہتا ہے کہ میرے سپاہیوں نے وہ جگہ ڈھونڈ لی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کس غار میں انہوں نے چھپایا ہوا ہے۔ آپ اس کی بات مان لیں۔ آپ ویسیلیوس کے پاس اس کے قلعے میں چلے جائیں اور اسے کہیں آپ کو اس کی شرط منظور ہے۔ وہ اپنے سپاہی اصلحان کو لینے کے لیے بھیج دے گا۔ جیسے ہی اس کے سپاہی اصلحان کو لینے کے لیے پہاڑی کے اوپر غار میں جائیں گے تو میرے سپاہی اس کا پیچھا کر کے اس کو اصلحان کو وہاں سے چھڑوا لیں گے۔ پھر آپ میرے پیغام کا انتظار کرنا۔ جیسے ہی میرا پیغام آپ کو پہنچ جائے تو آپ نے واپس آ جانا ہے اس کی شرط نہ مان کر۔ عارف صاحب، علیار صاحب کی حالت بہت نازک ہے۔ کیا کوئی ہمارا شہید ہوا؟ اللہ کا شکر ہے ہمارا کوئی شہید آدمی نہیں ہوا۔ انہیں اندر لے جاؤ، زخمیوں کو اس خیمے میں لے جاؤ۔ آ جاؤ سپاہیو، چلو جلدی کرو، چلو انہیں اندر لے چلو۔ حضور کیا ہوا ہے؟ باتوان کتے نے انہیں جال میں پھنسایا، ہم آخری لمحے پہ پہنچے، باتوان مر گیا ہے۔ پھر اصلان خاتون کہاں ہے؟ اصلان خاتون ابھی بھی غائب ہے امی جان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے امیر حضرت، ہم سب کو حلیمہ سلطان، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ سب کئی لوگوں سے راضی ہو۔ یہ سب بہت ہی قابل لوگ ہیں جو اپنی مصیبت زدہ بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نکتہ یہ ہے کہ لوگوں کو اچھے وقتوں کی طرح برے وقتوں میں بھی مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ کسی بھی قبیلے کی سلامتی کا انحصار لوگوں کی قابلیت پر ہوتا ہے امیر حضرت۔ انشاءاللہ آپ کے سپاہی جو نشانات کا پیچھا کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کارگر ثابت ہوں۔ باتوان کتا مر گیا ہے، اب اصلحان تک پہنچنے کا کوئی رستہ نہیں بچا۔ اگر میں باتوان کو نہ مارتا تو اس وقت علیار صاحب زندہ نہ ہوتے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اصلان خاتون کو میں تلاش کروں گا۔ ادھر آؤ اور اپنے گورنر کو خوشخبری سنا کر خوش کر دو۔ باتوان نے علیار اور اورال پر گھات لگا کر حملہ کیا، مگر کیا بتاؤ مجھے۔ ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچ گئے اور ان سب کو مار ڈالا۔ علیار صاحب شدید زخمی ہیں۔ ارطغرل اور اصلحان، میں نے وہ غار ڈھونڈ لی ہے جس میں باتوان نے اصلحان کو چھپایا تھا اور سوائے میرے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں۔ ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ کیا تمہیں اس کا پورا یقین ہے؟ جی بالکل، لیکن اگر ہم نے اسے غار سے نہ نکالا تو وہ یا تو بھوک پیاس سے مر جائے گی یا ہو سکتا ہے کہ کوئی جنگلی جانور ہی اسے ختم کر دے۔ امیر سعادتین، اگر امیر سعادتین کی منگیتر زندہ رہتی ہے تو یہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ چلو دیکھتے ہیں کہ آیا امیر حضرت اصلان خاتون کے لیے امن کو قربان کر دیں گے۔ تم یہ خط امیر سعادتین تک پہنچاؤ گے۔ چند سپاہیوں کو اس غار کی طرف بھیجو جہاں اصلان خاتون ہے، وہ ذرا فاصلے سے غار پر پہرا دیں گے۔ جو آپ کا حکم گورنر ویسیلیوس۔ Please subscribe my channel. Thanks for watching my video.